ایک بزرگ جن کے پرانور چہرے سے برگزیدگی و عظمت ٹپکتی تھی اور عمر 120 سال تھی، گہری سوچوں میں مستغرق بیٹھے تھے۔ ان کے ذہن میں خیالات کا ہجوم تھا۔ قریب ہی ان کی زوجہ محترمہ علیشی بیٹھی تھی، جن کی عمر اس وقت 58 سال تھی۔ تھوڑی دیر وہ عالی مرتبت خاوند کی طرف دیکھتی رہیں اور پھر پوچھا، آپ کن فکروں میں گم ہیں؟ خاوند نے آزردہ لہجے میں کہا، کاش ہمارا کوئی نیک صالح وارث ہوتا جو میرے بعد میری ذمہ داریاں سنبھال سکتا۔ اب تو کسی وارث کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ علیشی نے کہا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی مشیت کیا ہے۔ جو بڑھاپے میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اولاد دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ یہ بزرگ ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ انجیل میں ان کا نام برکیہ مذکور ہے۔ صخرہ بیت المقدس کی مقدس رسومات کی ادائیگی آپ کی ذمہ داری تھی اور بنی اسرائیل تمام دینی امور میں آپ کے تابع فرما تھے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی بشوا تھا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ آپ کی اہلیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی ذریت سے تھیں۔ آپ بڑھئی کا کام کرتے تھے، اس سے جو تھوڑا سا کماتے اس سے گزر اوقات کرتے اور باقی سارا وقت عبادت و ریاضت اور وعظ و نصیحت میں بسر کرتے تھے۔ حضرت حنہ بنت ناقود جو حضرت علیشی کی سگی بہن تھیں، انہوں نے منت مانی تھی کہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ہیکل کی نظر کریں گی۔ لڑکے کی بجائے لڑکی ہوئی تو اس کا نام مریم رکھا اور منت کے مطابق اسے ہیکل کی نظر کر دیا۔ اس مقبول اللہ کی نظر کے بارے میں اختلاف پیدا ہوئے کہ اس کی کفالت، پرورش اور نگہداشت کون کرے گا۔ رشتہ میں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے، اس لیے کفالت کا حق انہی کا بنتا تھا اور بحیثیت اللہ کے پیغمبر کے بھی یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ لیکن ہیکل کے دوسرے لوگ راضی نہ ہوئے تو انہوں نے قرآن اندازی کے لیے اپنے اپنے قلم ڈالے کہ کون شخص مریم کی کفالت کرے گا، لیکن ہر بار قرہ آپ ہی کے نام نکلتا تھا، لہٰذا مریم کو آپ کی نگہداشت و کفالت میں دے دیا گیا بحیثیت سرپرست و کفیل۔ حضرت زکریا علیہ السلام وقتاً فوقتاً حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن خبر گیری کے لیے گئے تو حجرے میں بے موسمی پھل پڑے دیکھے تو پوچھا، یہ کہاں سے آئے؟ اللہ کے پاس سے، اس نے جواب دیا۔ اللہ کے ہاں سے؟ آپ نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ ایسا قادر ہے کہ جسے چاہے اور جہاں سے چاہے بے حساب روزی عطا فرمائے۔ مریم علیہ السلام بولی، تم ٹھیک کہتی ہو، وہ کارساز مطلق بے مانگے بھی عطا کرتا ہے اور مانگے بھی۔ آپ نے کہا اور حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ اولاد کی تمنا پھر سینے میں کروٹیں لینے لگی۔ ہیکل سلیمانی میں آپ کا بھی حجرے مبارک تھا، جہاں عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک دن بوقت شب نہایت عجز و انکساری اور بے بسی کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر ملتجی ہوئے، اے رب العالمین، میری قوت کمزور پڑ گئی ہے، میری ہڈیاں بوسیدہ اور کھوکھلی ہو گئی ہیں، پیران سالی کے باعث سر کے بال برف کی مانند سفید ہو گئے ہیں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تیرا بندہ ہوں جسے تو نے عرصہ دراز سے اپنے لطف و کرم کا خوگر بنا دیا ہے۔ تیرے کرم نے ہمیشہ میری آرزوؤں کی لاج رکھی۔ اے خدا، مجھے اس بڑھاپے میں صالح، نیک بخت اور پاک اولاد عطا فرما جو نبوت سنبھال سکے۔ دعا کے بعد پھر نماز میں مشغول ہو گئے کہ فرشتے کی آواز سنائی دی، اے زکریا علیہ السلام، خدائے ذوالجلال نے تیری دعا کو مستجاب فرمایا ہے اور ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جو سردار ہوگا، پاک باز ہوگا، نبی ہوگا اور وہ اللہ کے ایک کلمے کی شہادت دے گا۔ اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اس سے قبل اللہ نے کسی کے لیے
یہ نام نہیں ٹھہرایا اور وہ عورت کے پاس تک نہ جائے گا۔ بچے کی پیدائش کا مسودہ سن کر حضرت زکریہ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی۔ عرض کیا، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ میں اتنا بوڑھا ہوں کہ ہڈیاں تک خشک ہو گئی ہیں، نکاحت انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ دور ہونے کی کوئی صورت نہیں، اور بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کا امر سب سے بڑا ہے، وہ کسی کام کرنے سے عاجز نہیں۔ جس نے تجھے نیز سے ہست کیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں پیرانہ سالی میں فرزند عطا فرمائے۔ فرشتے نے کہا، اے اللہ، اس بارے میں میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے التجا کی، اس کی نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن رات صحیح تندرست ہونے کے باوجود کسی سے بات نہ کر سکو گے۔ یہ خاموشی کسی بیماری، کسی عارضہ کی وجہ سے نہ تھی بلکہ نشانی کے طور پر تھی، کیونکہ اس کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام نے خود درخواست کی تھی۔ آپ کو یہ بھی حکم ملا کہ اب خصوصیت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے صبح شام اپنے رب کی تسبیح و تحلیل کرتے رہیں۔ ان دنوں آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اشاروں سے دوسروں کو بھی اللہ کی تسبیح کرنے کو کہتے، اگر کوئی نہ سمجھتا تو اسے لکھ کر بتاتے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت یشی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بانجھ پن دور کر دیا اور بچے کی پیدائش کے لیے بالکل تندرست کر دیا۔ جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے باعث 100,000 مسرت تھی، اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی کم خوشی کا باعث نہیں تھی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا ایک صحیح جانشین اور علم و حکمت و نبوت کا سچا وارث عالم وجود میں آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی نشانی کے ٹھیک 9 ماہ بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام تولد ہوئے۔ دوران حمل حضرت یشی رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکثر حضرت مریم علیہ السلام کو بتایا کرتی تھیں کہ میں پیٹ کی چیز کو اکثر سجدہ کرتے ہوئے پاتی ہوں۔ جہاں اللہ کے پیغمبر بنی اسرائیل کو راہ مستقیم پر رہنے کی تلقین فرماتے تھے، باشرہ زندگی گزارنے کے لیے واعظ و نصیحت کرتے تھے، وہاں شیطان لعین لوگوں کو سبز باغ دکھا کر گمراہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اکثر لوگ عبادات و دینی رسومات سے دور ہٹتے جا رہے تھے اور ان میں ایسی باتیں سرایت کر آئی تھیں جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند تھیں۔ تبلیغ حق کے باوجود روز افزون لوگ حزب شیطان میں داخل ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا فرزند ارجمند 4 سال تک گھر سے باہر نہ نکلا۔ ماں باہر جانے کو کہتی تو جواب دیتا، ہم کو کھیل کود کے واسطے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ پر اکثر گریہ کا عالم طاری رہتا، آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہ تھے۔ ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام نے بارگاہ حمدیت میں بڑی زاری کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ، تیرا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ تو نے مجھے اس عمر میں ولی و وارث عطا فرمایا، لیکن وہ ہر وقت روتا رہتا ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے زکریا، تو نے جیسا بیٹا چاہا تھا دے دیا۔ میں یقیناً ایسے بندے کو پیار کرتا ہوں جو شب و روز میری محبت میں رویا کرے، میرے عذاب سے ہمیشہ ڈرتا رہے اور میرے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور پھر لوگوں کو راہ حق دکھانے میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن واعظ فرما رہے تھے کہ جنت اور دوزخ کا ذکر آیا، مومنین اور صالحین جزا اور کفار و مشرکین کی سزا کا تذکرہ کیا اور کہا، لوگوں کو ہمیشہ ایسے اعمال صالح کرنے چاہیے جن سے رب کریم راضی ہوتا ہے، اور اعمال بد سے دور رہنا چاہیے جو جہنم کی طرف لے جائے اور اللہ کے غضب کو للکارتے ہیں۔ اتفاق سے اسی مجلس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ ان پر اس واعظ کا بے حد اثر ہوا، فوراً اٹھے اور پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ مسلسل 7 دن رات تک گریہ و بکا کرتے رہے، پل بھر چین نہ تھا، کسی کو خبر نہ تھی کہ کہاں ہیں۔ ماں کو سخت فکر دامن گیر ہوئی کہ بیٹا کہاں چلا گیا۔ 8
8वें दिन ایک شخص نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اطلاع دی اور کہا تمہارا بیٹا یحییٰ دن کو پہاڑوں میں روتا پھرتا ہے اور رات کو فلاں غار میں چلا جاتا ہے۔ ماں کی ممتا نے سنا تو اب آرام کہاں تھا، فوراً بیٹے کی تلاش میں چل پڑی اور اس غار کے نزدیک جا کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی۔ شام کو یحییٰ علیہ السلام جب آئے تو ماں نے دیکھا کہ رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا ہے۔ اس نے ماں کو موجود پایا تو واپس لوٹنے لگا۔ ماں نے آواز دے کر بلایا اور پوچھا بیٹا آخر تمہیں کیا غم ہے جو اس طرح روتے ہو؟ اماں جان میں کیسے خاموش رہ سکتا ہوں، دوزخ کی بات یاد آتی ہے تو خوف آتا ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھے کہاں لے جا کر رکھے گا۔ ماں نے سمجھایا، ساتھ واپس لے آئیں تو اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور خانہ خدا میں بیٹھ کر اس کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی اکثریت راہ حق سے منحرف ہو چکی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کسی طرح انہیں رشد و ہدایت کا سبق دینے سے باز نہیں آتے تو قوم کے شریر اور فسادی لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے اور اس کے لیے منصوبہ بھی تیار کر لیا گیا۔ آپ کو بھی کسی طرح اطلاع ہو گئی کہ قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے، چنانچہ گھر سے نکل کر ایک طرف کو چل پڑے۔ قوم سے نالا و دل برداشتہ ایک ویران سے راستے پر جا رہے تھے کہ قوم کے فسادی لوگ کئی دنوں سے آپ کی طاق میں تھے کہ کہاں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے ان ظالموں کو بھی خبر کر دی۔ وہ آپ کے تعاقب میں گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے بچنے کے لیے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں پناہ لے رکھی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ شر پسند پیچھے آ رہے ہیں تو جلدی سے جائے پناہ میں گھس گئے۔ وہ اس درخت کے قریب آ کر رک گئے، گرد و پیش میں دیکھا تو آپ کہیں دکھائی نہ دیے۔ سخت حیرت زدہ ہوئے، آخر زکریا علیہ السلام غائب کہاں ہو گیا ہے؟ تعاقب میں آنے والوں میں سے ایک نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ابھی تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلا جا رہا تھا۔ دوسرا بولا اسی اثنا میں ایک بوڑھا آتے ہوئے دکھائی دیا، وہ شیطان تھا جو انسانی بھیس میں چلا آ رہا تھا، قریب آ کر رک گیا۔ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ انہوں نے بتایا تو بولا جسے تم تلاش کر رہے ہو وہ اس درخت کے تنے میں چھپا بیٹھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ظالموں نے ایک بڑا سا آرا منگوایا اور درخت کو اوپر سے چیرنے لگے۔ جب آرا سر مبارک سے لگا تو حضرت زکریا علیہ السلام اف کر اٹھے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اف بھی کرے گا تو پیغمبروں کی فہرست سے نام خارج کر دیا جائے گا۔ خداوند کریم جو سارے عالم کو پناہ دینے والا ہے، اسے چھوڑ کر تو نے درخت سے پناہ کیوں طلب کی؟ اب تو اسی درخت سے پناہ مانگ ورنہ صبر کر۔ یہ پیغام سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کو چر جانا منظور تھا، لیکن پیغمبروں کی فہرست سے خارج ہونا کسی صورت قبول نہ تھا۔ آرا چلتا رہا، آپ کا جسم اتھر کٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا گیا، مگر کیا مجال ہے کہ لبوں سے سی تک کی آواز نکلی ہو، اور اسی طرح اپنی جان اپنے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی۔